وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 6 حصہ دوم، آج کے سبق کا نمبر 2144. آج کا موضوع کیا ہم تاریکیوں کے باسی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے 4 پایوں میں سے 8 جوڑے بنائے. وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے. یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 6. خلقکم من نفس واحدۃ. اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ثم جعل منہا زوجہا. پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ 8 أَزْوَاجٍ. اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا. پھر تم کدھر پھر آئے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر. لیکن اپنے بندوں کے لیے وہ ناشکری کی روش کو پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ.
اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر آخر کار تم سب اپنے رب کی طرف واپس لوٹو گے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اللہ، اہم آیات ہیں سامعین کرام، اور ہمارے لیے ہے۔ آج کا معاشرہ جتنا اس وقت یعنی ضرورت رکھتا ہے یا محتاج ہے اللہ کی ہدایت کا، تو وہ بہت زیادہ ہے۔ سامعین اکرام، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر 6 میں، یعنی انسان کی تخلیق کے بارے میں غور کیا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے 8 جوڑے ہمارے لیے بنائے ہیں، نر اور مادہ کے 4 جوڑے، تو اس کے بارے میں ہم نے غور کیا ہے۔ اور پھر جو ہماری تخلیق کے مراحل ہیں، یخلق فی بطون امہاتکم، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے پیدا کرتا ہے، خلقا من بعد خلق، ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے، فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں۔ آج کا جو سبق ہے، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا بادشاہ ہے، بادشاہی اسی کی ہے، لہ الملک، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ سورہ مبارکہ ساری جو ہے وہ توحید کے مضمون کے گرد ہی گھومتی ہے۔ اب توحید کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے اس وقت مسلمان کو، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے توحید سے منہ موڑ کے باقی جو چند کام ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کی توحید یعنی اللہ الہ واحد ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یقین کیا، ہم تو جانتے تک بھی نہیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اور صرف زبان سے ہم ادائیگی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے بالکل عام، یہ یعنی اس میں کوئی خاص دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب، پوری امت جو ہے وہ کلمہ طیبہ کے مفہوم سے واقف نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہی جو بنیاد ہے، اس کو نظر انداز کر کے ہم دین کے بعض کام کر رہے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور وہ بھی یعنی کسی مقصد کے بغیر ہے۔ ہم جو کام بھی دین کا کر رہے ہیں بنا سوچے سمجھے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد یا کوئی بنیاد نہیں ہے، اور یہ ایک روایتی چیز چلی آ رہی ہے۔ دین اسلام روایتی طور پہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ آپ شناختی کارڈ میں بھی لکھ دیتے ہیں، پاسپورٹ میں بھی لکھوا لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم سب لوگ، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہماری منزل دیکھیں، ہم ہیں کون؟ ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا ہماری منزل ہے، دنیا کی طرف رخ ہے، ساری زندگی کی جد و جہد ہماری دنیا کے لیے ہے، بس یہ ہماری حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں، میں اس میں زیادہ کوئی لمبے چوڑے دلائل کی اس میں ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے، اور ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں، اصل چیز تو مدعا ہوتی ہے۔ ایک سفر جس کی منزل آپ سے خطا ہو گئی تو اس سفر کا فائدہ کیا؟ زندگی تو ایک سفر ہے، آپ نے اس سفر کی جو منزل ہے اس کو تو یعنی دنیا کو اس کا دنیا بنا لی ہے،
اس کی منزل، دنیا کے سفر کی منزل، آپ کا رخ جو ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، ظاہر ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے، بڑی بری بات ہے، اس سے زیادہ میں کیا الفاظ کہوں آپ کو۔ بڑی بری بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور یہ سارے اس کے نتائج کی ذمہ داری ہم پر خود ہوگی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہم سب کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت فرمائی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ اب ہم آگ سے بچیں گے کیسے؟ جب ہم اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں گے، جب ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، اور یہ دونوں باتیں ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، لا الہ الا اللہ سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ بادشاہ اللہ ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو پھر دیکھیں، پھر تو زندگی فضول ہو گئی۔ یہ میں بڑے دکھ سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے ظاہر کو منزل بنا لیا اور ظاہر کے لیے زندگی خاص کر دی، آپ دیکھ لیں اپنی ساری جو یعنی روش ہے آپ کی، اس کو آپ دیکھ لیں۔ ہماری تمام، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، ہماری ساری خوشیوں کا تعلق ظاہر سے ہے۔ بیٹا پیدا ہوا، مٹھائی منگواؤ، بیٹا اسکول میں جا رہا ہے، پھر مٹھائی منگواؤ، بیٹا اسکول میں پاس ہو گیا پہلے نمبر پہ، پھر مٹھائی منگواؤ، بیٹے نے ڈگری لے لی بڑی، مٹھائی منگواؤ، بیٹے کو نوکری مل گئی بڑی، مٹھائی منگواؤ، بیٹے نے شادی کر لی، مٹھائی منگواؤ، بیٹا کا بچہ ہو گیا، مٹھائی منگواؤ۔ دیکھ لیں کیا یہ خرافات میں آپ مطلب اپنے ظاہر کو اپنے خوشی اور غم کا ذریعہ بنائے ہوئے۔ بیٹا مر گیا، غم مناؤ، بیٹے کو بیماری لگ گئی، غم سے آپ نے ڈالے، بیٹا بیمار ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ دیکھیں، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے نہیں ہے، جبکہ ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے تھا اللہ کے لیے۔ ہمارا رخ بھی اللہ کی طرف نہیں ہے۔ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اگر کوئی یہ پڑھتا بھی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا، ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے یہ پڑھو، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، تو یہ جھوٹ ہے۔ ہمارا دین کا ہر کام جھوٹ پر مشتمل ہے۔ ہماری نماز جھوٹی ہے، بہت جھوٹ بولتے ہیں ہم نماز میں۔ نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ جو فرض ہے کہنا، تو وہ جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھوں کو آپ اوپر اٹھا کے نیت باندھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ بڑا نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ ہمارے لیے دیکھیں، اس میں کوئی جذباتیت میں نہیں شامل کرنا چاہتے اس گفتگو میں۔ ہمارے لیے بڑا جو ہے ہمارے ظاہری مفادات ہے، ہماری دنیا ہے، دنیا کے مفادات ہمارے لیے بڑے ہیں۔ اس بات پہ آپ غور کیجئے نا۔ دیکھیں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھیں، ہماری سوچیں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری امیدیں، ہماری توقعات، ہمارے منصوبے، یہ سب ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آخرت ہمارے زندگی کے پروگرام میں شامل نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری یا اللہ کی ملاقات کی تیاری، اللہ سے ملاقات کی امید، یہ تو میرے ناظرین کے لیے ایک نئی بات ہوگی۔ لیکن میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ بھئی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اور ہمیں اللہ کے لیے جینا ہے دنیا میں۔ دیکھیں، ہماری حیثیت جو ہے اس وقت،
ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں. ہماری ساری، میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے صرف ہو گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان یہ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. تو آج دیکھ لیں اگر ایسی کیفیت نہیں ہے آج تو آپ مجھے بتا دیں. ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایک جملہ کہ ساری کوششیں دنیا کے لیے. آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں. میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں. اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے توقعات کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو، اپنے غم کو، ساری چیزیں جو ہیں بس حیات دنیا. لم یرد الا الحیات الدنیا، یہ بدبخت جو ہے دنیا کے علاوہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے. یہ آج ہماری بات ہماری ہے، یہ حالت ہماری ہے. باقی تو جو ہم دین کے کام کر رہے ہیں یہ حالات کا جبر ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ حالات کا جبر ہے. ایک ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے ہوئے گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا. آپ کے ماں باپ دنیا دار تھے، انہوں نے آپ کو دنیا کی تعلیم دی، دنیا کی طرف متوجہ کیا، اور دنیا ہی کے لیے بس آپ پھر دنیا کے ٹٹو بن گئے. پھر آپ خود اپنے بچوں کو جو تربیت دے رہے ہیں وہ دنیا کے لیے. دیکھیں آخرت اس وقت ہمارا کوئی تصور نہیں ہے آخرت کا، ہمارا یقین ہی نہیں ہے آخرت پر. آج کے مسلمان، میں 2022 27 تاریخ اپریل کی آج، آخرت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آخرت پہ تو ہمارا یقین بھی نہیں ہے، تبھی تو ہم اس سے غافل ہیں. دیکھیں جب یقین ہوتا ہے تو آپ کو پھر فکر ہوتی ہے. ہمیں فکر آخرت نہیں ہے، ہمیں فکر دنیا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے، کہانی ختم ہوگی ہماری. ہم نے خودکشی کر لی ہے، اپنے آپ کو قتل کر دیا ہے. ابھی جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو رک کے یہ بتا رہا ہوں اس آیت کے متعلق. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں ان میں ان کے مذہب کا نام نہیں لیا ہے کہ یہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں کہ مشرک ہیں کہ عیسائی ہیں کہ ہندو ہیں کہ سکھ ہیں. غور کریں نا آیت پہ، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ نقصان. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک رویے کا تذکرہ کر رہا ہے، ایک یقین کی بات کر رہا ہے کہ ان لوگوں کا یقین دنیا پر ہے، ان کی جد و جہد اب دنیا کے لیے ہے. ضل سعیہم فی الحیاۃ، دیکھیں دنیا کے لیے کب آپ اپنی کوششیں وقف کر دیتے ہیں؟ جب آپ کا یقین آ جاتا ہے دنیا پر. دنیا ہے، دنیا اصل، دنیا حقیقت. ہم سب کا معاملہ یہی ہے. ہم تو دنیا کے لیے پریشان ہوتے ہیں. پیسے نہیں ہیں، بیماری ہے، گھر نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، شادی نہیں ہے، پھر بچے نہیں ہیں. بعض اوقات ساری پریشانیاں ظاہر کی ہیں میں نے. ہماری تو کوئی اور سوچ ہے ہی نہیں. آخرت پر تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں، زیرو. تو یہ تو کافر ہے، یہ شخص کافر ہے جو آخرت کو پر یقین نہیں رکھتا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مفلحون کی بات کی ہے تو اس میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان کا یقین آخرت پر ہے، مفلحون. لیکن جس کا یقین آخرت پر نہ ہو
تو ان کے لیے جو ہے دنیا اہمیت ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم وہم یعمہون او کما قال، آیت ہے قرآن میں. جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو ان کے لیے میں نے دنیا کی زندگی کو آراستہ کر دیا ہے، ان کے اعمال کو. زینا لہم اعمال، وہ اپنے اعمال کو درست قرار دیتے ہیں، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے. اب ہم دیکھیں، آج اگر مسلمان ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہر شخص کہتا ہے کہ بس میں نے تو جنتی ہے، میں تو جنتی ہوں. کیوں؟ کہ میں نے کلمہ پڑھیندہ ہے اور میں نام لیوا ہوں دین اسلام کا اور حضور کا، اور اللہ کی بخشش میرا ٹھیکہ ہے. میں تو یقینی جانا ہے، اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پوچھے گا ہم سے بندوں کے حقوق کے متعلق، وہ بس پورے کرو اور بس اپنی مرضی سے زندگی گزارو. لیکن انتہائی گمراہی کا ایک دور چلا آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں، اور ہو سکتا ہے آپ بھی ان میں شامل ہوں کہ آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے. یہ میرا درس ہے، عام طور پہ لوگ سنتے ہیں، بس کچھ تو روایتی طور پہ ہم سنتے ہیں اور بس ایک عادت ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں. یعنی آٹے میں نمک کے برابر بھی لوگ یہ درس نہیں سنتے، تیاری نہیں ہے اس میں، ان کے لیے کوئی چارم نہیں ہے، کوئی نہ قصہ ہے، نہ کہانی ہے، نہ شعلہ بیانی ہے، اور بس ان کے لیے، اور ساری باتیں ہم آخرت کی کرتے ہیں، آخرت کی کامیابی کی، اللہ کو راضی کرنے کی، حضور کے راستے پر چلنے کی باتیں کرتے ہیں. لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے. ہم تو دیکھیں، ہمارا چونکہ مدعا دنیا ہے، اس لیے دین سے ہمارا کوئی سروکار ہے نہیں. دین پھر ہماری ضرورت نہیں رہتی. جب آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا، یا آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور دنیا کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، اب یہ بات نوٹ کر لیں کہ اب دین کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، نہ قرآن کی، نہ اتباع رسول کی، نہ آخرت کی تیاری کی، نہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کی. ہم تو دھڑلے سے ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں، نافرمانی والی زندگی ہم گزار رہے ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے، بلکہ آج کا مسلمان، کہ یہ نافرمانی کی زندگی گزارتا رہے. اطاعت والی زندگی ہم نہیں چاہتے، ہم تو مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس بات پہ غور کریں. بہرحال میں آپ کو اپنے مضمون کی طرف لا رہا ہوں. لہ الملک ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے اور بادشاہ ہے. وہ بادشاہ کا مطلب ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ مالک ہے، مختار ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے اسی کے. تو مسئلہ یہ ہے سارا. ذالکم اللہ ربکم، یہ رب ہے تمہارا. دیکھیں اس میں بھی مضمون ہے، وہ تمہیں پال رہا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، ہر مرحلے پر وہ تمہاری تربیت کر رہا ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کر رہا ہے. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، کتنی ایسے راتیں ہوئی ہوں گی کہ آپ بھوکے سوئے ہوں؟ بہت کم ایسا ہوا ہوگا. کتنی صبح ایسی گزری ہوں گی جس میں آپ کو ناشتہ نہ ملا ہو، چائے نہ ملی ہو، ناشتہ نہ کیا ہو آپ نے. یقیناً یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہ کون دے رہا ہے؟ یہ رب دے رہے ہیں. ربکم ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، تمہیں پال رہا ہے. تم پہ کوئی بیماری آتی ہے تمہیں شفا دیتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تمہیں اس سے نجات دیتا ہے، کوئی مشکل پڑتی ہے تمہیں وہ مشکل سے نکال دیتا ہے. یہ رب ہے، رب اور بادشاہ بھی ہے، بادشاہی اس کی ہے. لہ الملک لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے.
فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، یعنی معبود برحق ایک ہے اللہ. اس کی میں نے وضاحت کی بھی ہے، لا الہ الا ہو کی. دیکھیں انسان یا تو اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا اور یا اللہ کی مرضی سے. اگر یہ اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو اس کا معبود اللہ ہے بے شک. لیکن اگر یہ اللہ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھتا اور زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہے تو اس کا معبود پھر اس کا نفس ہے، خدا اس کا نفس ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل. ہماری مثال تو جانوروں کی سی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے. جانور سے، گائے سے آپ پوچھیں نا، گائے ہوتی ہے آپ کے کہ بھئی کیا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں تو کیا وہ آپ کی بات کو سمجھے گی؟ کیا آپ کی بات کا جواب دے گی؟ نہیں، اس کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے. اسی طرح ہم جانوروں کی طرح ہم بھی نہیں سوچ پا رہے، اگرچہ ہمارے پاس عقل ہے. عقل تو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے. جبھی تو آپ سمندر کی تہہ میں سفر کر رہے ہیں اور اوپر ہواؤں میں آپ تیر رہے ہیں جہازوں کے ذریعے. ہمیں عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو جب عقل دی ہے اور آپ اس کو دنیا ہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ بادشاہ کے سامنے سر جھکا دو، لیکن ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کو الہ واحد، بلکہ اللہ کو تو سچی بات یہ ہے کہ ہم معبود مانتے ہی نہیں ہیں. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں کون دھکے دے رہا ہے. اب دھکے دینے والی تو بہت سی، یہ نہیں، دیکھیں اسلام تو ہماری فطرت میں ہے، اسلام ہماری فطرت میں ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. لیکن پھر یہ زمانہ اس کو دھکے دیتا ہے، اس نفس اس کا دھکے دیتا ہے، شیطان اس کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم خود سوچ و سمجھ سے کام لو. دوسروں کو اگر کوئی دھکا تمہیں دے رہا ہے، برے راستے کی طرف بلا رہا ہے تمہیں، تو تم ان کی بات کیوں مان رہے ہو؟ کیوں ان کے دھکوں پر تم دھکے کھا رہے ہو؟ آپ دیکھیں ایک کھائی کے کنارے پر اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ محتاط ہوں گے. جب آپ کو پتہ ہو کہ کوئی دھکا دینے والا ہے تو اس کھائی سے آپ کافی دور ہٹ کے کھڑے ہوں گے. اگر آپ کو پتہ چل گیا تو شیطان تو ہمارا ازلی دشمن ہے. یہ تو لاقعدن عند صراطک المستقیم، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. تو آپ کو پہلے سے اویئر ہونا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے کہ بھئی ایسی ہستیاں ہوں گی جو مجھے دھکا دیں گی، لیکن میں ان کا اثر نہیں قبول کروں گا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. خلقکم من
نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے 4 پایوں میں سے 8 جوڑے بنائے. وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے. یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.